تو ان چاروں مالوں کو ملائیں گے، ملانے کے بعد اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے زکوٰۃ ایک رکن ہے۔ صاحب نصاب لوگوں کے لیے سالانہ 2.5% بطور زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے باقی 97.5% مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس مال کی حفاظت ہوتی ہے اور غریبوں کا گھر آباد ہوتا ہے اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہے اور فرشتے بھی ایسے لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ نہ دینے سے مال ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی ڈاکہ پڑتا ہے، کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے، کبھی سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی زلزلہ میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کبھی ایسے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کبھی مال میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے مال تباہ و برباد ہونے کے لیے آسمان کے فرشتے بد دعا کرتے ہیں اور آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے، قحط پڑتا ہے، جانور کیا انسان تک ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ یا ان کی اولاد ایک نہ ایک دن غریب و فقیر بن کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے، کسی کا مال زہریلا سانپ بن کر اس کو کاٹے گا، کسی کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اس میں سستی و غفلت، دنیا و آخرت دونوں اعتبار سے تباہی اور بربادی ہے۔ میرے دوستو، آج کی ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہوگا اور آپ نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہوگا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم پر کب واجب ہوگی اور کب نہیں۔ میرے عزیزو، دنیا میں بسنے والے افراد کا جائزہ لیا جائے تو ان تمام افراد کو 3 طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مالدار افراد جن پر مخصوص شرائط کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 2، غریب افراد جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ نمبر 3، وہ متوسط درجے کے افراد جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب ان تینوں قسم کے افراد کو پہچاننے کے لیے کیا معیار اور کسوٹی ہے کہ اس وقت کہ اس کے مطابق ہر طبقے والا اپنی حالت اور کیفیت کو پہچان کر اس کے مطابق اپنے اوپر عائد احکامات الہیہ کو پہچان کر پورا کر سکے، اس کے لیے 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو وہ کون سی اشیاء یا اموال ہیں جن کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور دوسرے وہ اشیاء یا اموال کتنی مقدار میں ہو کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص زکوٰۃ دینے والا یا زکوٰۃ لینے والا ٹھہرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کو اموال زکوٰۃ اور دوسری چیز کو نصاب زکوٰۃ سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اموال زکوٰۃ سے مراد وہ اشیاء یا اموال ہے جن کا مخصوص مقدار میں مالک ہونے پر جس کو نصاب سے پہچانا جاتا ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وہ کل 4 قسم کی اشیاء یا اموال ہیں۔ نمبر 1، سونا۔ عام ہے کہ وہ زیور کی شکل میں ہو، اینٹ یا کسی برتن وغیرہ کی شکل میں ہو، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا اس میں کوئی کھوٹ یا ملاوٹ وغیرہ، بہر صورت یہ سونا مال زکوٰۃ میں سے ہے۔ نمبر 2، چاندی۔ عام ہے کہ وہ زیور کی شکل میں ہو، اینٹ ہو یا کسی برتن وغیرہ کی شکل میں ہو، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا اس میں کوئی کھوٹ یا ملاوٹ وغیرہ ہو، بہر صورت یہ چاندی
چاندی بھی مال زکات میں سے ہے۔ نمبر 3 نقدی یعنی پیسے، اپنے ملک کی ہو یا کسی اور ملک کی، اپنے پاس ہو یا بینک میں، چیک ہو یا ڈرافٹ، نوٹ ہو یا سکے، کسی کو قرض دی ہو تو یہ بھی اموال، بشرطے کہ ملنے کی امید ہو یا اس کی سرمایہ کاری کر رکھی ہو، تو ان تمام صورتوں میں یہ نقدی مال زکات میں سے ہے۔ نمبر 3 مال تجارت یعنی تاجر کی دکان کا ہر وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو اور تاحال اس کے بیچنے کی نیت باقی ہو تو یہ مال تجارت مال زکات ہے۔ میرے دوستو، اور اگر مذکورہ مال تجارت کو گھر کے استعمال کے لیے رکھ لیا یا اس کے بارے میں بیٹے یا دوست وغیرہ کو ہدیہ دینا طے کر لیا یا پھر ویسے بھی اس مال کے بارے میں بیچنے کی نیت نہ رہی تو یہ مال زکات نہ رہا۔ میرے دوستو، یہ کل 4 قسم کے اموال ہے جن پر مخصوص مقدار تک پہنچنے پر زکات فرض ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی مقروض ہو تو قرضوں کی ادائیگی کے بعد بچنے والے اموال کی زکات دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان 3 طبقات کو جو بیان کیا گیا ہے، جن کی تمیز نصاب کے مالک ہونے پر موقوف ہے، اس تمیز یعنی فرق کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نصاب کس کو کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے غریب بندوں کے لیے امراء پر ان کے اموال کی ایک مخصوص مقدار پر زکات فرض کی ہے جس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نصاب کا مالک ہو تو اس پر زکات فرض ہے، اور اگر کسی کے پاس اس نصاب سے کم ہو تو اس شخص پر زکات فرض نہیں ہے۔ نمبر 1، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور کوئی مال مثلا چاندی، نقدی یا مال تجارت نہ ہو تو جب تک سونا 7.5 تولہ نہ ہو جائے اس وقت تک زکات فرض نہیں ہوتی، اور اگر سونا اس مذکورہ وزن تک پہنچ جائے تو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہو اور کوئی مال سونا، نقدی یا مال تجارت نہ ہو تو جب تک چاندی 52.5 تولے نہ ہو جائے اس وقت تک زکات فرض نہیں ہوتی، اور اگر چاندی اس مذکورہ وزن تک پہنچ جائے تو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کے پاس صرف نقدی ہو اور کوئی مال مثلا سونا، چاندی یا مال تجارت نہ ہو تو جب تک نقدی اتنی نہ ہو جائے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے اس وقت تک زکات فرض نہیں ہوتی، اور اگر نقدی اتنی ہو جائے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے تو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی ہو چاہے جتنی بھی ہو، یا سونا اور نقدی ہو، یا سونا اور مال تجارت ہو، یا چاندی اور نقدی ہو، یا چاندی اور مال تجارت ہو، تینوں مال سونا، چاندی اور نقدی ہو، یا سونا، چاندی اور مال تجارت ہو، یا چاروں مال سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت ہو، تو ان تمام صورتوں میں ان کی قیمت لگائی جائے گی اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے قیمت کے برابر ہو جائے تو زکات واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے اور کچھ سامان تجارت ہے تو ان چاروں مالوں کو ملائیں گے، ملانے کے بعد اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جائے تو پھر اس پر زکات واجب ہوگی، اور اگر اس سے کم ہو تو زکات واجب نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، اوپر ذکر کردہ تمام صورتوں میں ضرورت سے زائد سامان کی قیمت کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ تمام چیزیں جو گھروں میں رکھی رہتی ہیں، جن کی سال ہا سال ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھار ہی استعمال میں آتی ہے، مثلا بڑی بڑی دیگیں، بڑی بڑی دریاں، شامیانے یا برتن وغیرہ۔ اسی طرح کسی کی ضرورت ایک گاڑی سے پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو اس زائد گاڑی کی قیمت کو نصاب میں داخل کیا جائے گا۔ میرے دوستو،
زکات واجب ہونے کے لیے تاریخ کون سی ہونی چاہیے؟ تو ذہن میں رہے کہ زندگی میں سب سے پہلی بار جب کسی کی ملکیت میں نصاب کے مطابق مال آ جائے تو وہ دیکھے کہ اس دن قمری سال یعنی چاند کی کون سی تاریخ ہے، یعنی اسلامی اعتبار سے کون سی تاریخ ہے، اس تاریخ کو نوٹ کر لے۔ یہ تاریخ اس شخص کے لیے زکات کے حساب کی تاریخ کے طور پر متعین ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ زکات کے واجب وجوب اور ادائیگی کے لیے قمری سال یعنی اسلامی سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کو قمری تاریخ یاد نہ ہو تو خوب غور و فکر کر کے کوئی قمری تاریخ متعین کر لینا چاہیے، آئندہ اسی کے مطابق حساب کیا جائے گا۔ میرے دوستو، زکات کا حساب کس طریقے سے کیا جائے، اس کو کس طریقے سے شمار کیا جائے، تو یاد رہے کہ جس چاند کی تاریخ کو کسی کے پاس بقدر نصاب مال آیا، اس سے اگلے سال ٹھیک اسی تاریخ میں اپنے مال کا حساب کیا جائے گا۔ اگر بقدر نصاب کے مال ہے تو اس کل مال کا 2.5% یعنی 2.5% زکات دینا ہوگی۔ میرے دوستو، جس تاریخ میں زکات واجب ہوئی تھی اس کے 1 سال بعد زکات دی جائے گی۔ اس 1 سال کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہلی تاریخ اور 1 سال کے بعد والی تاریخ میں مال نصاب کے بقدر اس شخص کے ملکیت میں رہے۔ ان دونوں تاریخوں کے درمیان مال میں جتنی بھی کمی بیشی ہوتی رہے اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا، بس شرط یہ ہے کہ مال نصاب سے کم نہ ہو گیا ہو۔ یعنی اگر کسی کے پاس محرم کی پہلی تاریخ میں اتنا مال آ گیا کہ جو نصاب کے بقدر ہے اور پورے سال نصاب کے بقدر ہے اور پورا سال گزر گیا اور دوسرے سال محرم کی پہلی تاریخ میں اس کے پاس اتنا ہی مال ہے یعنی نصاب سے کم نہیں ہوا ہے تو اب اس پر زکات فرض ہے، زکات واجب ہے۔ میرے دوستو، ہم سب کے ذہن میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ مال میں سال گزرنے کا مطلب کیا ہے، کہ یعنی مالوں پر جو زکات واجب اور فرض ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد ہوتا ہے تو ہم لوگ اس میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آئیے آج سنتے ہیں کہ سال گزرنے کا مطلب کیا ہے۔ جس تاریخ میں زکات واجب ہوئی تھی اس کے 1 سال بعد زکات دی جائے گی۔ اس 1 سال کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہلی تاریخ اور 1 سال کے بعد والی تاریخ میں مال نصاب کے بقدر اس شخص کی ملکیت میں رہے۔ ان دونوں تاریخوں کے درمیان مال میں جتنی بھی کمی بیشی ہوتی رہے اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا، بس شرط یہ ہے کہ مال نصاب سے کم نہ ہو گیا ہو۔ یعنی مال کے ہر جز پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ واجب ہونے کے بعد اگلے سال اسی تاریخ تک نصاب کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر نصاب باقی ہوا تو ادائیگی لازمی ہوگی، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام تفصیلات سے آپ کے ذہن میں جو بھی اشکالات تھے شاید کہ وہ دور ہو چکا ہوگا، اور ہم سب نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اپنے مالوں کی تفصیل علماء کو بتلا کر ان کی زکات نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے مالوں کی زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکات ادا کرنے پر جن فوائد کو بیان کیا گیا ہے ہم سب کو ان کا مستحق بنائے، اور ادا نہ کرنے پر جن وعیدوں کا تذکرہ قرآن و احادیث میں ملتا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان وعیدوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔